اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب الشارکہ 47ویں کتاب صحیح بخاری کی، اس میں حدیث ہے 2483 سے لے کر 2507 تک۔ یہ شرکہ، پارٹنرشپ، ساجھیداری اور شراکت داری جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ شرک کا لفظ اسی سے ہے، شریک کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، یہ تمام جو ہیں وہ ایک ہی روٹ کے لفظ ہیں۔ سورہ سبا میں حصے کے معنی میں شرک کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شرک۔ یہ 34واں سورہ سبا 22ویں اس کی آیت، اور ان کے لیے یعنی آسمان اور زمینوں میں کوئی شراکت نہیں ہے۔ اور حدیث میں اس کی جو مثال ہے وہ من عاتق شرکا لو فی عبد، عاتق کہتے ہیں غلام کا آزاد کرنا، اور جس نے مشترک غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا۔ یہ صحیح بخاری میں ہی ہے 2522 کے اندر۔ شرکت کو ماشاءاللہ تمام لوگ بڑے آسانی سے سمجھتے ہیں کہ جب ایک چیز جو ہے وہ اس کے دو یا دو سے زائد اگر اس کے مالک ہوں، اس میں حصہ داری ہو، تو وہ شراکت داری کہلاتی ہے۔ لیکن اس کی دو میجر اقسام ہے شراکت داری کی۔ ایک تو وہ ہے کہ جس میں ملکیت ملتی ہے، جیسے سب نے حصہ ڈالا اور مل کر انہوں نے ایک چیز خرید لی، اور یہ خریداری کے حساب سے بھی ملکیت مل جاتی ہے۔ جیسے کسی نے انویسٹمنٹ کی، کسی نے 25% ڈالا، کسی نے 50% ڈالا، کسی نے 10% ڈالا، سب نے مل کر جو ہے حصہ ڈالا اور انہوں نے ایک پراپرٹی خرید لی یا ایک مشینری خرید لی وٹس ایور، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو آگے بیچ دیا۔ یہ شراکت داری ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ملکیت آ جاتی ہے۔ جتنا جس کا حصہ ہے اس حساب سے اس کی ملکیت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک شراکت داری جو ہے وہ اس میں ایسی بھی ہے کہ جس میں ملکیت نہیں ہوتی، لیکن صرف اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کانٹریکٹ لے لیا، کوئی ٹھیکہ لے لیا، جیسے روڈ بنانے کا ٹھیکہ لے لیا اور اس کام کے اندر پارٹنرشپ کر لی، تو اسے ملکیت تو روڈ کی نہیں ہوتی، مگر اس کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے، یعنی جو اس میں کام کیا جاتا ہے، اس کے اندر شراکت داری، اور اس سے آنے والی جو پروفٹ ہے اس کے اندر شراکت داری، اور پھر اس کے اندر مزید آگے بڑھا چیزیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے جو پیسہ چاہیے ہوگا، کیا اس میں بھی حصہ داری ہوگی، نہیں ہوگی، یا ایک بندے کے پیسے ہوں گے دوسرا جو ہے وہ کام کرے گا، یا دونوں کے پیسے ہوں گے اور دونوں کام بھی کریں گے، تو یہ اس کی فردر جو فروعی اس کی اقسام ہے وہ آ جاتی ہیں۔ بہرحال تو ملکیت والی جو شراکت ہے وہ خریداری سے بھی ہو سکتی ہے، وہ وراثت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہبہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ قبضہ کر لینے سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ قبضہ کرنے سے کیسے ہو جاتی ہے۔ اور ایک جو ہے دوسری ہوتی ہے شراکت بالعقد، اور وہ ایک پارٹنرشپ ڈیڈ سائن ہوتی ہے، ایک کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس کو جو لیگل ٹرمز ہے اسے پارٹنرشپ ڈیڈ کہا جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ اس کو کہتے ہیں جی معاہدہ ہو گیا ہمارا شراکت داری کا، آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جو عقد کے تحت شراکت داری ہوتی ہے، اب یہ دو چیزیں سمجھ لیں، ایک ہے ملکیت اور ایک ہے معاہدہ۔ ملکیت والا تو آپ کے جو ملکیت کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے اس میں آ جائے گا کہ جی اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، مگر جو پارٹنرشپ ڈیڈ ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے وہ ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ آئے گا کہ جی ہم اتنا حصہ ڈالیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی طور پہ 4 اقسام ہیں۔ عقد کے نتیجے میں ہونے والی شراکت کی جو ہے وہ 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 شرکت
مفاوضہ، یہ اس کی جو بنیادی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم دو ایسے لوگ جو کہ ایکول بیسس پہ کسی کاروبار میں شرکت اختیار کریں. یہ وہ حصہ داری ہے جس میں دونوں شریک مال، عمر، حیثیت اور دین میں برابر ہو. مطلب کہ اگر مسلمان کافر کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا تو وہ نہیں کر سکتا، آزاد غلام کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا. یہ اس میں سٹیٹس وائز ہوتا ہے. یہ فقہ کی تعریف ہے اس کے اندر. شرکت العنان، یہ اس میں 50-50 کی کوئی اس میں شرط نہیں ہوتی. کیپٹل جو اس کے اندر جو سرمایہ کاری ہے وہ برابر بھی ہو سکتی ہے، وہ برابر نہیں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ حصہ داری ہے جس میں جو شخص کوئی چیز مول لے گا تو مطالبہ قیمت کا صرف اسی گاہک سے کیا جائے گا، دوسرے شریک سے نہ ہوگا، اس لیے کہ اس شرکت میں کفالت نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے. یہ نارملی جو ہے وہ پڑھائی بھی نہیں جاتی، پڑھتے بھی نہیں ہیں لوگ، لیکن یہ سمجھنے والی بہت ضروری چیز ہے. اس کو ہم فائنینشیل ٹرمز میں کہتے ہیں کہ وہ سیورلی لائبل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پارٹنر نے کوئی چیز خریدی اور اس نے وہ پیمنٹ اس کی نہیں کی، اس نے کہا جی کہ میں 3 دن بعد پیمنٹ کر جاؤں گا. 3 دن کے بعد وہ آیا، اس نے کہا جی میں تو جس کام کے لیے خریدی ہے اس میں میرا حصہ اتنا بنتا ہے تو یہ پکڑ لیں، اب باقی جو پیسے ہیں اب دوسرے بندے سے لے لیں. تو یہ چیز اس میں شرکت العنان میں قبول نہیں ہوتی. اس میں ہوتا ہے کہ جی آپ لے کر گئے ہیں، آپ اس کی ذمہ داری، آپ اس کی پیمنٹ پوری کریں گے. بیک گراؤنڈ میں ان دونوں کا پارٹنرز کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کس نے پیمنٹ کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی. تو یہ شرکت العنان ہے. شرکت تقبل، یہ اس کو شرکت العمل بھی کہا جاتا ہے. یہ وہی ہے جو بھی ڈسکس ہم کر رہے تھے کہ اس کے اندر جو کام ہے مہارت، ایکسپرٹیز کی بنیاد پر، جیسے کوئی ٹھیکہ لے لیا، کچھ ایسے کر دی، تو اس کی بنیاد پر دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کوئی کام لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کرتے ہیں اور اس میں سے آنے والا منافع جو ہے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. شرکت الوجوہ، یہ وہ پارٹنرشپ ہے جس میں دونوں شراکت دار مال بطور قرض خریدیں اور بیچیں اور نقد کچھ نہیں لگائیں اور اصل قیمت مالک کے حوالے کر کے منافع آپس میں بانٹ لیں، اور اس میں ہر ایک دوسرے کا وکیل اور کفیل ہوتا. یہ کیس وہ ہے کہ جہاں دو باتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، اس نے مالک نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ جی آپ میری اس چیز کو بیچیں گے اور آپ اس کے پروفٹ میں سے اتنا آپ لے لیں گے، باقی آپ اس کی اوریجنل قیمت اور اس کا اتنا جو میرا حصہ ہے پروفٹ کا وہ آپ مجھے دے دیں گے. ایک یہ ہے اس کے اندر. تو اس میں جو دوسرا پارٹنر ہے جس کے ذمہ اس کی سیلز ہے، اس کے ذمہ اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کی لائبلٹی ضرور ہے کہ خدا نخواستہ اگر مال کو کچھ ہو گیا تو وہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ مالک کو دے گا، کیونکہ اس کی کسٹڈی میں اس کا نقصان ہوا. نمبر 2، اس کے اندر یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سم ٹائمز کہا جاتا ہے کہ جی اتنے میں بیچ دیں اور اگر اس سے اوپر جو آپ بیچیں گے وہ آپ کا ہوگا، لیکن مجھے اتنے پیسے چاہیے بس. یعنی ایک مکان ہے، اس کی قیمت جو ہے فرض کریں 60 لاکھ ہے، کہتا ہے جی مجھے 62 لاکھ میں مجھے چاہیے، اگر آپ 65 میں بیچ دیں، 64 میں بیچ دیں، اوپر کے جو 2-4 لاکھ ہیں وہ آپ لے لیں، مجھے اس سے کوئی خاصا نہیں ہے. تو وہ بھی شرکت الوجوہ میں ہی فال کرے گا. یہ عمدۃ القاری میں ہے جو کہ شرح صحیح بخاری ہے، اس کے سارا جو حوالہ ہے وہ نیچے یہاں پہ دیا ہوا. چیپٹر 1، باب الشرکہ فی الطعام والنہدی والعروض، کھانے، سفر خرچ اور اسباب میں شرکت کا بیان. یہ نہد جو ہے یہ سفر یا جنگ کے جو خرچ کے مساوی حصہ ہے جو جماعت کا ہر فرد دیتا ہے، یا مشترکہ خرچ کا حصہ. یہ بامی چندہ یا کامن جو فنڈ ایک ہوتا ہے اس کو نہد کہتے ہیں عربی کے اندر، جو کہ یہاں پہ اس میں اوپر استعمال ہوا یہ والا.
اس میں یہ ترجمۃ الباب ہے، اور جن چیزوں میں ناپ تول ہوتی ہے یا ان کو اندازے سے دیا جاتا ہے یا ان کو مٹھی بھر بھر کر دیا جاتا ہے، ان کی کس طرح تقسیم کی جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سفر خرچ میں سے بعض شرکا اس کو کھا لیں اور بعض اس کو کھا لیں، اس کو کھا لیں اور اس کو کھا لیں، اسی طرح اندازے سے سونے اور چاندی کو دیں اور دو دو کھجوریں ملا کر کھا لیں۔ یہ معاملہ ہے سفر اور لڑائی کا۔ اب دنیا دار کہے گا یار یہ معاملہ اچھا ہے، یہ سونا چاندی جو مٹھی بھر بھر کے دے دیں ایسا نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث نمبر 2483، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 7 ہجری میں ساحل کی طرف ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ فوجیوں کی تعداد 300 تھی، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی عید میں شریک تھا۔ ہم نکلے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام فوجی اپنے توشے جو کچھ بھی ان کے پاس زاد راہ ہے ایک جگہ جمع کر دیں۔ سب کچھ جمع کرنے کے بعد کھجوروں کے کل 2 تھیلے ہو سکے جمع، اور روزانہ وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ ہمیں روزانہ اس میں سے تھوڑی تھوڑی کھجوریں کھانے کو ملتی تھیں۔ جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیا تو پھر ہمیں صرف ایک کھجور ملتی تھی تاکہ زیادہ دن چل سکے اور زیادہ لوگوں کو مل سکے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ بن کسان کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھلا ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پہنچ گئے۔ اتفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی ہے، کوئی ویل ٹائپ مچھلی مل گئی ہوگی ان کو۔ سارا لشکر اس مچھلی کو 18 راتوں تک کھاتا رہا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلیوں میں سے 2 پسلیوں کو نصب کر کے اس کو کھڑا کر دیا ایسے کر۔ اس کے بعد اونٹنی پر سامان لادا گیا اور وہ اس پسلیوں کے نیچے سے ہو کر گزری، لیکن وہ پسلیاں اتنی اونچی تھیں کہ وہ اونٹنی لدی ہوئی تھی سامان سے، پسلیوں کو پھر بھی ٹچ نہ کر سکی، ان کی ہائٹ اتنی تھی اس مچھلی کی پسلیوں کی۔ تو یہ ویل مچھلی ہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اب اس حدیث میں جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ شرکت جو ہمارا یہ باب ہے اس کے مطابق، تو شرکت جو ہے وہ یہ ہے، یہ والی یہاں پہ کہ تمام اپنے پاس جو بھی زیادہ رہا ہے اس کو یکجا کر دیں۔ تو یہ اس کے اندر یہ ہوا کہ یہ ایکچولی صلہ رحمی بھی ہے، ایک ضرورت میں ایک مومن کا دوسرے مومن کے کام آنے کا بھی اس کے اندر فیکٹر ہے، اور یہ کھانے کے اندر شراکت داری بھی ہو جاتی ہے کہ پھر اس میں یہ نہیں رہتا کہ کس کا ہے کس کے نہیں، سب کو ملا کے انہوں نے اور وہ دے دیا۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو کمانڈر ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لشکر کی جو خوراک ہے، جو اس کی بورڈنگ لاجنگ وغیرہ ہر چیز جو ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2484، یہ حدیث شریف حضرت عمر کا بھی واقعہ ہے۔ یہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حوازن میں لوگوں کے توشے ختم ہو گئے، یعنی زاد راہ ختم ہو گیا اور فقر و محتاجی آ گئی، تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وجہ کیا تھی؟ 2 وجوہات تھی۔ ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ فقر و محتاجی آ گئی تھی، تو لہذا کل کو کوئی یہ بات نہ کہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور چیز بھی ہماری اپنی تھی، دوسری بات یہ کہ چیز ان کی اپنی تھی، تو انہوں نے ہمیں پھر بھی اجازت نہیں دی اور ہمارے بچے بھوکے مر گئے، تو آپ نے فوراً اجازت جو ہے وہ مرمت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ راستے میں عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ان سے ہو گئی، تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی، ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم گئے تھے اور اجازت ہمیں مل گئی۔ تو حضرت عمر نے یہ فرمایا، کہا انہوں نے کہ اگر اونٹوں کو ذبح کر لو گے تو پھر زندہ کیسے رہو گے؟
چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اونٹ بھی ذبح کر لیے تو پھر یہ لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ ریزن کیسے زندہ رہیں گے؟ مسلم معاملہ یہ ہے کہ صحرا ہے، کتنا چل لیں گے؟ تو پھر کھانا پینا بھی نہیں ہے، کھانا پینا یہ ختم بھی ہو جائے گا، الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہوگا کہ پیدل ہی چلیں گے، پھر جو پیدل چلیں گے تو پھر کہاں بچیں گے صحرا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ ان کے پاس جو کچھ بھی زاد راہ بچ رہا ہے وہ لے کر آ جائیں۔ اس کے لیے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور لوگوں نے زاد راہ اسی دسترخوان پر لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب لوگوں کو اپنے اپنے برتنوں کے ساتھ بلایا اور سب نے دونوں ہاتھوں سے توشے اپنے برتنوں میں بھر لیے۔ جب سب بھر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اب اس میں ایک تو آ گئی شرکت، جو ہم نے پہلے پچھلی حدیث میں بھی دیکھی تھی کہ جو کچھ ان کے پاس بچا وہ لے آئے۔ اس کے بعد چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا، سب کو مکس کر دیا، اکٹھے کر دیا۔ پھر آپ نے اس کھانے کو سامنے رکھ کر اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ ہمارے یہاں اعتراض کر دیتے ہیں کھانے کو سامنے رکھ کے دعا کرنے پہ، لیکن بہرحال یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھ کر برکت کی دعا کی۔ یہ معجزہ ہے۔ اور جب تمام لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، دونوں ہاتھوں سے انہوں نے بھرے اپنے اپنے برتن، تو یہ ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کی وجہ سے وہ جب معجزہ رونما ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا سچا رسول۔ یہ فکرہ، آپ کا یہ جو کلمہ ہے، یہ اس معجزے کے شکرانے کے طور پہ تھا، اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ معجزہ جو ہے وہ میرے ہاتھ سے کروا دیا، اور اللہ نے ہی اس میں برکت ڈالی ہے، کیوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طریقے سے جب ایسی کوئی واقعہ اور یہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے ہاتھ سے بھی اللہ تعالیٰ کروا دیتا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ ایکچولی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اللہ ہی اس کو میں برکت ڈالتا ہے، اللہ ہی اس کو پورا کرتا ہے۔ سامنے اللہ والا ہوتا ہے، اس کا دوست ہے، کیوں کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ اس میں ایک جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر جو جن کا مقام کم ہے وہ اپنے سے اوپر والے مقام کو مشورہ دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس مشورے میں اخلاص ہو، اس میں نیت ٹھیک ہو، گمراہ کرنے کا فیکٹر اس کے اندر نہ ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔